السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی زندگی کے بس کچھ منٹ میں ہی اس ویڈیو کو دیکھ کر اللہ کون ہے سے لے کر اس دنیا جہاں کو کس نے پیدا کیا اور اس دنیا میں اللہ سے جڑے ہوئے جتنے سوال ہیں وہ سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ لوگوں کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے جان جاؤ گے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہو سکے تو ایک لائک کمنٹ شیئر کر کے اپنے دوستوں کو دکھا کر آپ اپنے ایمان کو بھی تازہ کریں۔ تو میرے پیارے دوست، اللہ ایک ہے، پاک ہے، بے مثل بے عیب ہے، ہر کمال اور خوبی کا جامع ہے، کوئی کسی بات پہ نہ اس کا شریک نہ برابر نہ اس سے بڑھ کر، اپنی صفات کمالیہ کے ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہے گا۔ ہمیشگی صرف اسی کی ذات صفات کے لیے ہے، اس کے سوا جو کچھ ہے جو اس نے پیدا کیا تو ہوا وہ اپنے آپ ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا اور نہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا نہ اس کی کوئی بیوی نہ رشتہ دار، سب بے نیاز، وہ کسی بات میں کسی کا محتاج نہیں، وہ سب کا مالک، جو چاہے کرے، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کے اجازت کے بغیر ذرہ نہیں ہل سکتا، وہ ہر کھلی چھپی چیز کو جانتا ہے، کوئی چیز اس کے علم کے باہر نہیں، دنیا جہاں سارے عالم کی چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے، سب اس کے بندے ہیں، وہ اپنے بندوں پر 70 ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان، رحم کرنے والا، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول فرمانے والا ہے، اس کی پکڑ نہایت سخت یعنی ہیوی ہے، جس سے بن اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا، عزت ذلت اسی کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے، مال اور دولت اسی کے قبضے میں ہے، جسے چاہے امیر بنائے، جسے چاہے فقیر کرے، ہدایت و گمراہی اسی کی طرف سے ہے، جسے چاہے ایمان نصیب ہو، جسے چاہے کفر میں مبتلا ہو، وہ جو کرتا ہے حکمت یعنی انصاف ہے، مسلمانوں کو جنت عطا فرمائے گا اور کافروں پر دوزخ میں عذاب کرے گا، اس کا ہر کام حکمت ہے، بندے کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کی نعمتیں اس کے احسان بے انتہا ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کے عبادت کی جائے، اس کے سوا دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، یعنی نہ وہ جسم ہے نہ اس میں وہ باتیں پائی جاتی ہے جو جسم سے تعلق رکھتی ہیں، بلکہ یہ اس کے حق میں محال ہے، لہٰذا وہ زمان، مکان، طرف و جہت، شکل و صورت، وزن و مقدار، زیادہ نقصان، غلور و اتحاد، توالد و تناصر، حرکت و انتقال، تغی و اور تبدیل وغیرہ اوصاف حوالے جسم سے منجھا و بری ہے، اور قرآن و حدیث میں جو بعض ایسے الفاظ آئے ہیں مثلاً ید وجہ، رزلٹ، حق وغیرہ، جن کا ظاہری جسمیت پر دلالت کرتا ہے، ان کے ظاہری معنی لینا گمراہی بدمذہبی ہے۔ اس قسم کے الفاظ میں تعویل کی جاتی ہے کیونکہ ان کا ظاہر مراد نہیں کہ اس کے حق میں محال ہے، مثلاً ید کی تعویل قدرت سے اور وجہ کی جہاد سے، اس طرح کے کلمے اور توجہ سے کی جاتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بلا ضرورت تعبیر بھی نہ کیا جائے بلکہ حق ہونے کا یقین رکھے اور مراد کو اللہ کے سپرد کر دے کہ وہی جانے اپنی مراد، ہمارا تو اللہ رسول کے قول پر ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور چیز کو گدی مانے یا عالم کے حادث ہونے میں شک کرے کافر ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ عالم کی ہر چیز کا خالق ہے اسی طرح ہمارے اعمال کا بھی وہی خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ واجب یعنی ضروری ہے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں، جو موجود ہو، ممکن ہو یا محل ولی ہو، اور وہ سب جانتا ہے، اور قیام کی سی بدلتی ہے، دلوں کے خطروں اور وسوسوں کی اس کو خبر، اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اچھے پر خوش ہوتا ہے اور برے پر ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قدرت ہے، اس کی قدرت سے باہر نہیں، اور محال کہتے ہیں قدرتی محال پر قدرت ماننی الوہیت کا انکار کرتا ہے۔ خیر بشر کی تقدیر کو تخلیق سے ہے، حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے، فرشتہ وغیرہ وسیلہ اللہ تعالیٰ کے ذمے کچھ واجب نہیں، نہ ثواب دینا نہ عذاب کرنا جو بندے کی ہم مفید ہو، اس لیے کہ وہ مالک الطلاق ہے، جو چاہے کرے، جو چاہے حکم دے، ثواب دے تو فضل اعظم کرے تو عدل ہے، اس کی یہ مہربانی کی وہی حکم دیتا ہے جو بندہ کر سکے۔ ضرور مسلمان
مسلمانوں کو اپنے فضل سے جنت دے گا اور کافروں کو اپنے عدل سے جہنم میں ڈالے گا، اس لیے کہ اس نے وعدہ فرما لیا ہے کہ کفر کے سوا جس گناہ کو چاہے معاف کر دے گا اور اس کے وعدے وعید بدلتے نہیں، اس لیے عذاب ثواب ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عالم سے بے پرواہ ہے، اس کو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچتا اور نہ کوئی پہنچا سکتا ہے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اس میں اس کا کوئی فائدہ اور غرض نہیں، دنیا کو پیدا کرنے میں نہ کوئی اس کا فائدہ اور نہ پیدا کرنے میں کوئی نقصان۔ اپنا فضل، عدل، قدرت و کمال ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہت حکمتیں ہیں، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے یہ اس کی حکمت ہے کہ دنیا میں ایک چیز کو دوسری چیز کا سبب ٹھہرایا ہے، جیسے آگ کو گرمی پہنچانے کا سبب، پانی کو سردی پہنچانے کا سبب بنایا، آنکھ کو دیکھنے کے لیے، کان کو سننے کے لیے بنایا۔ اگر وہ چاہے تو آگ سردی، پانی گرمی دے اور آنکھ سنے، کان دیکھے۔ خدا کے لیے ہر ایک نقص محال ہے، جیسے جھوٹ، جہل، بے حیائی وغیرہ تمام برائیاں خدا کے لیے محال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں جو کچھ عالم میں ہونے والا تھا اور جو کچھ بندے کرنے والے تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے جان کر لکھ لیا۔ کسی کی قسمت میں بھلائی لکھی اور کسی کی قسمت میں برائی لکھی۔ اس لکھ دینے سے بندے کو مجبور نہیں کر دیا جاتا کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا وہ بندے کو مجبوراً کرنا پڑتا ہے، بلکہ بندہ جیسا کرنے والا تھا ویسا ہی اس نے لکھ دیا۔ کسی آدمی کی قسمت میں برائی لکھی اس لیے کہ وہ آدمی برائی کرنے والا تھا، اگر وہ بھلائی کرنے والا ہوتا تو اس کے کسٹم میں بھلائی ہی لکھتا۔ اللہ تعالیٰ کے علم نے یا اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے سے کسی کو مجبور نہیں کر دیا جائے۔ مسئلہ تقدیر کے مسئلے میں غور و بحث کرنا ہے، بس اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ آدمی پتھر کی طرح مجبور نہیں ہے، ان کی اس کا ارادہ مجھے ہو ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو ایک طرح کا اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے، چاہے اسی اختیار کے بنا پر نیکی و بدی کی نسبت بندے کی طرف ہے۔ اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہے۔ مسئلہ برا کام کر کے یہ نہ کہنا چاہیے کہ بے ادبی ہے کہ خدا نے چاہا تو ہوا، بلکہ حکم یہ ہے کہ اچھے کام کو کہیں کہ خدا کی طرف سے اور برے کام کو اپنے نفس کی شرارت شامت کی طرف جانا۔